کے لیے ام جوڑا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد ام، لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمد. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے it is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come? کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر، یہ سہایک، یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے، پھر وہ کمفرٹر، وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر، یہ مددگار، یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر، یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس، بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے روح قدوس موجود تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس، ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے، لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس، جس کے معنی ہیں پریز ودی، جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس، اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر، سہایک، مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے، جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا، وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی
صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیہ بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب، ایک وحی نازل کی ہے، لیکن نام سے صرف 4 کتابوں، 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری وحی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی، کئی کتابیں ہم نے نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی، وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی، صرف ایک امت کے لیے، اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور the men of understanding، جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف
موڑ لو. لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے خطاب پر, اور اس کے نبیوں پر, اس کے پیغمبر پر, اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان.